کہا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، انہوں نے کہا جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دی رکھوالی کردے رہندے صابر بھوکے ننگے، مالک دی رکھوالی کردے رہندے صابر بھوکے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارے سو سو جتے۔ ذرا توجہ کرنا، میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ابھی تو میں نے توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا، توبہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے تاکہ ہم تیار ہوں، اور جب زمین تیار ہو جاتی ہے نا پھر بیج لگاؤ، ساتھ ہی دیکھو اس کے بعد پھل شروع ہو جائے گا۔ پہلے گراؤنڈ بنے، گراؤنڈ کے بعد بیج ہوتا ہے، پھر جب بیج رکھا جاتا ہے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک باغ نظر آتا ہے۔ اب حقیقت دیکھو، کہا مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو سو سو جتے، رہندے صابر بھوکے ننگے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نیتا بازی لے کے کتے۔ شاید سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتا ایک لقمہ کھاتا ہے اور احسان نہیں بولتا، احسان نہیں بولتا، اور حضرت انسان تو کتنے کھا کے پھر آگے بولتا ہے۔ وہ کتا ایک لقمہ کھا کے جوتے بھی کھاتا ہے لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، وہ سمجھتا ہے میرا مالک ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے، اس نے ایک لقمہ دیا ہے، آپ کے پاؤں چومتا ہے، چاٹتا ہے، آپ مارو بھی پھر بھی نہیں جاتا۔ کہ کتا ایک لقمہ کھا کے مالک کا در نہیں چھوڑتا، وہ جوتے بھی مارے حفاظت بھی کرتا ہے، اور تو کتنے کھا رہا ہے پھر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیوں احسان فراموش ہوگی؟ کتوں سے سمجھا دیا انہوں نے کہ کتا دیکھو، اولیاء نے کتے کی مثال دی، اس سے سمجھایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے یوں کہا، خاک ہو کر عشق